19۔ اپنے معاملات کو حل کریں، معاملات کو بگاڑیں نہیں، کوشش کریں معاملات کو حل کریں۔ ہمارے سامنے آپ کا اسوہ حسنہ یہ آتا ہے، آپ کی بھی کوشش ہوتی تھی صحابہ کے معاملات حل ہوں، کسی طریقے سے جھگڑا اور نزاع ختم ہو۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں واقعہ ہے، یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک دن میاں بیوی کے آپس میں کسی بات میں تکرار ہو گئی، تو انہوں نے غصے میں اپنی گھر والی کو کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے میری ماں ہے، یعنی جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے گویا تم بھی میرے اوپر حرام ہو۔ اب یہ جملہ تو انہوں نے کہہ دیا، بعد میں سوچنے لگے معلوم نہیں اب کیا ہوگا، حکم کیا ہے۔ جاہلیت میں اگر کوئی یہ جملہ کہتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا دوبارہ اس سے رجوع کرنے کا۔ اب ان کی گھر والی بڑی پریشان ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح یہ جملہ کہا ہے کہ تم میرے لیے بمنزل میری والدہ کے ہو، اب کیا حکم ہے؟ چونکہ اب تک کوئی نیا حکم نہیں تھا تو سابقہ حکم تو یہی تھا کہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہے، تو یہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی اب میں کہاں جاؤں گی، میرا بھی بڑھاپا آ گیا، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں، میرے بچے ہیں، اگر میں اس کے پاس نہ جا سکوں تو اس عمر میں مجھے کون رکھے گا؟ حضور کے ساتھ جب بات کرنے لگیں تو بار بار بات ایسی ہوئی کہ اللہ نے اس کو جھگڑے کے الفاظ سے تعبیر کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے آپ نے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھیں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنے معاملے کی شکایت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ، اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا، تو اللہ رب العزت کو ان کے یہ الفاظ بڑے پسند آئے کہ اللہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہ شریعت کا حکم آ گیا کہ اگر کسی نے زہار کیا ہو تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور یا 60 روزے رکھے۔ تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کرنا ہے، وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم نازل ہو گیا اور ان کے لیے آسانی ہو گئی، انہوں نے کفارہ ادا کیا تو رجوع ہو گیا۔ اب دیکھیں اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے کیا آیا۔ آپ کی بھی کوشش تھی معاملات بگڑے نہیں، معاملات کسی طرح سدھر جائیں، آپس میں ان کا نباہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی اللہ کے سامنے معاملہ پیش کیا، اللہ رب العزت نے ان کی بات سنی، قیامت تک کے لیے زہار کے احکامات نازل کر دیے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جب بھی ہمیں کسی معاملے میں حکم بنایا جائے ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ صلح کو قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، ہر معاملے میں صلح کرنا بہتر ہے، صلح کرنا ہر معاملے میں بہتر ہے، صلح کو ترجیح دی جائے، جھگڑے سے، فساد سے، نزاع سے صلح کے ذریعے محبت ہوتی ہے، ورنہ آپس میں کدورت اور نفرت باقی رہتی ہے، کسی بھی موقع پر پھر انسان اس سے اپنا بدلہ چکا دیتا ہے اور زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔